نے سنا ہوگا روایات میں آتا ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں فرمایا کہ تم قبور اور قبرستان میں نہ جایا کرو، اللہ کے پیغمبر سے منع کرنا وارد ہوا۔ پھر بعض روایات میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے اجازت بھی دی ہے کہ لوگ قبرستان میں جائیں تو السلام علیکم یا اہل القبور پڑھیں، یہ پیغمبر نے اجازت بھی دی۔ اب مسئلہ ایک تھا قبرستان میں جائیں یا نہ جائیں، پیغمبر سے جانا بھی ثابت، پیغمبر سے روکنا بھی ثابت، ہم مسئلہ کون سا اختیار کریں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ فرما دیا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں قبرستان کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے قبرستان میں جانا پیغمبر کی حدیث کا مسئلہ ہے تو بات بالکل ٹھیک ہے، قبرستان میں جانا پیغمبر کا مسئلہ ہے تو بات بالکل ٹھیک ہے، قبرستان میں جانا نبی کا مسئلہ ہے تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے ایک مسئلے پر حدیث سے دو آتی ہیں اور فیصلہ اللہ کا نبی نہیں کرتا بلکہ فیصلہ مجتہد اور فقیہ کرتا ہے۔ آپ کو کہ وہ کون سا مسئلہ، مثال کے طور میں بات کے تو آپ ترمذی اٹھاؤ، حضرت امام ترمذی ایک روایت نقل کرتے ہیں وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے، وائل ابن حجر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے سورۃ فاتحہ کو پڑھا، پھر اللہ کے پیغمبر نے آمین فرمایا، وجہر بہا صوتہ، اللہ کے پیغمبر نے اونچی آواز سے آمین کو پڑھا، پھر وہی وائل ابن حجر سے امام ترمذی آگے روایت لیتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا، والضالین پڑھا، پھر آمین پڑھا، واخفا بہا صوتہ، اللہ کے پیغمبر نے آمین آہستہ کہی۔ اب اللہ کے پیغمبر سے آہستہ پڑھنا بھی ثابت، اللہ کے پیغمبر سے جہرن پڑھنا بھی ثابت۔ اب ہم جہرن پڑھیں یا سرن پڑھیں، ہم کیا کریں؟ اگر اللہ کے نبی یہ فرماتے کہ میں آمین آہستہ پڑھتا تھا، اب تمہیں منع کرتا ہوں تم اونچی آواز سے پڑھا کرو، یا اللہ کے پیغمبر یہ بات فرماتے میں آمین اونچی آواز سے کہتا تھا اب تمہیں کہتا ہوں تم آہستہ پڑھا کرو، تو یہ فیصلہ اللہ کے نبی کا ہوتا، مسئلہ پیغمبر کا ہوتا، مسئلہ رسول کا ہوتا، مسئلہ حدیث کا ہوتا۔ نبی سے دونوں قسم کی روایات آ گئی مگر فیصلہ نبی نے نہیں کیا، اب فیصلہ مجتہد اور فقیہ کرتا ہے۔ ایک مجتہد اٹھا، اس نے کہا کہ جہرن کہنا سنت ہے اور سرن نہیں کہنا چاہیے، اس پہ دلائل یہ ہے۔ ایک مجتہد کہتا ہے نہیں آمین کو ایسا کہنا چاہیے اور جہر نہیں کہنا چاہیے، اب دلائل یہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جہر اور سر کے بارے میں جب فیصلہ اللہ کے نبی نے نہ کیا تو فیصلہ کرنے والا فقیہ ہوا، فیصلہ کرنے والا مجتہد ہوا۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ جہر کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فیصلہ نبی کا ہے، ہم کہتے ہیں فیصلہ مجتہد کا ہے۔ اور جو آہستہ کہتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ آہستہ کرنا یہ نبی کا فیصلہ ہے، وہ کہتا ہے مجتہد کا فیصلہ ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں آہستہ کہنا مجتہد کا فیصلہ ہے۔ امام کعبہ اور امام مدینہ وہ کہتا ہے کہ اونچا کہنا یہ مجتہد کا فیصلہ ہے، ہم نے آہستہ کو مجتہد کا فیصلہ قرار دیا، اس نے جہرن کو مجتہد کا فیصلہ کہہ دیا۔ وہ جہر کو نبی کا فیصلہ نہیں کہتا، ہم سر کو نبی کا فیصلہ نہیں کرتے، تو ہم میں اختلاف بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم نماز مکہ میں پڑھے امام مکہ ہمیں منع نہیں کرتا تم نے آمین اونچی آواز سے کیوں نہیں ہوئی، نہیں کی تیری نماز نہیں ہوتی، تو نے رفع یدین نہیں کیا تیری نماز نہیں ہوتی، تو فاتحہ نہیں پڑھی تیری نماز نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ سمجھتا ہے رفع یدین کرنا یہ مجتہد کا فیصلہ ہے، آمین اونچی آواز سے کہنا مجتہد کا فیصلہ ہے، فاتحہ پڑھنے کا حکم دینا مجتہد کا فیصلہ ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں آہستہ پڑھنا مجتہد کا فیصلہ ہے، فاتحہ نہ پڑھنا مجتہد کا فیصلہ ہے، رفع یدین نہ کرنا مجتہد کا فیصلہ ہے۔ اگر فیصلہ نبی کرتا امام کعبہ ہم سے بحث کرتا کہ تم نے نبی کی بات کو چھوڑ دیا، محمد کا فیصلہ چھوڑ دیا، پیغمبر کا فیصلہ چھوڑ دیا۔ امام کعبہ بھی مانتا ہے یہ فیصلہ مجتہد کا ہے اور میں بھی مانتا ہوں یہ فیصلہ مجتہد کا ہے، اور اگر اجتہاد دو مجتہدوں کا ہو جائے پیغمبر نے اختیار دیا ہے تم چاہو تو اس کی بات مانو چاہو تو اس کی بات مانو، مسئلہ اجتہادی ہو مجتہدوں کی رائے بدل جائے تو جس رائے پہ عمل کرو اللہ اس پہ اجر اور ثواب دیتا ہے۔ نبی نے دونوں کی تصویر فرمائی ہے، آپ نے سنا ہوگا عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ تھے، ہم نے غزوہ خندق کو لڑ لیا، نبی نے فرمایا جاؤ بنو قریظہ کے خلاف جہاد کرو، ساتھ نبی نے جملہ فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ تھا کہ تم عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنا، اس سے پہلے نہ پڑھنا۔ صحابہ چل پڑے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت قضا ہونے لگا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا، بعض صحابہ فرمانے لگے ہم عصر کی نماز پڑھیں گے وہاں گے تو قضا ہوگی، بعض صحابہ کہتے ہیں نہیں ہم عصر کی نماز وہاں پڑھیں گے، نبی نے حکم دیا تم نے وہی پڑھنی ہے۔ اختلاف صحابہ میں ہوا نا، جو یہ کہتے تھے عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے ہی میں پڑھیں گے، ان کی دلیل بھی یہی حدیث تھی کہ نبی نے فرما دیا تم نے عصر بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنی ہے، قضا ہو تو وہاں پڑھے ادا ہو تو وہاں پڑھے، نبی نے جو فرما دیا۔ دوسرے صحابہ کہتے ہیں نہیں دلیل یہی حدیث تھی، نبی نے فرمایا بنو قریظہ کے محلے میں عصر پڑھو، نبی کی منشا یہ تھی تم اتنا جلدی جانا کہ عصر وہاں ہو جائے، ہمیں چلنے میں تاخیر ہوگی تو نماز تو قضا نہیں کرنی چاہیے نا، بعضوں نے ادا کی بعضوں نے قضا کی، اللہ کے نبی کے
پاس آئے, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مسئلہ تھا, ہم میں اختلاف ہوا, آپ بتائیں کس نے غلط کیا کس نے ٹھیک کیا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے ادا کر کے یہاں پڑھا اس نے بھی ٹھیک کیا, جس نے قضا کر کے بنو قریظہ کے محلے میں پڑھی اس نے بھی ٹھیک کیا. دونوں مجتہد تھے نا, اور مجتہد کمر پہ کبھی اعتراض نہیں ہوتا. میں اس لیے کہتا ہوں مکہ والا آمین آہستہ جہرن کہتا ہے, وہ مجتہد کا فیصلہ سمجھ کر وہ رفع یدین کرتا ہے, مجتہد کا فیصلہ سمجھ کر وہ فاتحہ پڑھتا ہے, مجتہد کا فیصلہ سمجھ کر ہم آمین آہستہ کہتے ہیں, مجتہد کا فیصلہ سمجھ کر رفع یدین نہیں کرتے, مجتہد کا فیصلہ سمجھ کر فاتحہ نہیں پڑھتے, مجتہد کا فیصلہ سمجھ کر. ان میں اور ان میں فرق یہ ہے وہ اس مسئلے کو مجتہد اور فقیہ کا مسئلہ سمجھتا ہے, پھر جھگڑا بھی نہیں کرتا. یہ مجتہد کے فیصلے کو نبی کا فیصلہ کہتا ہے. اگر فقیہ کے مسئلے کو نبی کا کہو گے, مجتہد کے فیصلے کو نبی کا کہو گے, اجتہاد کے فیصلے کو نبوت کا درجہ دو گے تو جھگڑا تو ہوگا نا. اگر تم وہی پالیسی اختیار کرو جو امام کعبہ کیا ہے لڑائی نہیں ہوگی, پالیسی وہ اختیار کرو امام مدینہ کی ہے لڑائی نہیں ہوگی. میں گیا ہوں, میں نے مکے میں نماز پڑھی, مجھ سے کسی نے مناظرہ نہیں کیا. میں نے مدینے میں نماز پڑھی, مجھے کسی نے مناظرہ نہیں کیا. ہم وہاں گے لوگ ہم سے نہیں جھگڑتے, تم ہم سے جھگڑتے کیوں ہو؟ اگر امام کعبہ کی بات مانتے ہو پھر اس مسئلے کو اجتہادی مسئلہ سمجھو, اس مسئلے کو حدیث کا مسئلہ نہ کہو, اس مسئلے کو مجتہد کا مسئلہ کہو, نبی کا مسئلہ نہ کہو. چونکہ ہم اور وہ ایک بات پہ متفق ہے, یہ مسئلہ اجتہاد کا ہے. تو امام کعبہ ہمارا, ہم امام کعبہ کے, نہ وہ تمہارا نہ تم اس کے.